لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ فیصل واڈا جو ہیں وہ 2 دن پہلے آئے تھے اور ڈگی کھول کے کہتے ہیں کہ یہاں سے ممبران آئیں گے، پھر کل بھی آئے، انہوں نے کہا ممبران آئیں گے، پھر اس سے پہلے انہوں نے یہ بیان دیا کہ اس بار حکومت نہیں آئینی ترمیم لا رہی، ہم لا رہے ہیں، تو کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ ان سوالوں سے کیا بنتا ہے؟ فیصل واوڈا جو ہے روزانہ آپ جا کے اس کی نہ پوچھ لیں اختلاف کی. آج میں ابھی عمر ایوب خان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں ابھی بھی اس کے چیمبر سے آیا ہوں. اس کے ساتھ کیا میرا اختلاف ہو سکتا ہے دوسرے کسی کے ساتھ؟ میں نے تو کسی کا راستہ کاٹا ہی نہیں ہے، نہ میرا ان کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ بنتا ہے. صرف یہ تھا میں نے کہا، وہ کہتے ہیں نا نہ چھڑ ملنگانو، ہم تو یہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی، ہم نے کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن میری ٹھانگیں کھینچی جاتی تھی. ابھی بھی یہ آفیشیل میڈیا جو ہے آج تک میرے خلاف استعمال ہوا، تو لہٰذا اور سٹیکس میرے نہیں ہیں. ایسا بندہ تو نہیں ہوں نا کہ میں کوئی مجھے خاموش کرا سکے. دیکھا نا جس وقت انہوں نے کہا جی ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا، سسپینڈ کر دیا، تو میرا رد عمل آپ کے سامنے تھا. پرواہ نہیں تھی مجھے ان چیزوں کی. اچھا شیر افضل مروت صاحب، ان آئینی ترامیم کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا ان ترامیم کا؟ میرا خیال ہے کہ احتجاج کے لیے راہ مزید ہموار ہوئی ہے. سیاست مزید جو ہے عداوتوں کا، گرمی کا اور انتقام کا نشانہ بنے گی. راستے جو ہیں مصالحت کی طرف کوئی ایک بھی راستہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں لے جا سکے، کیونکہ آج جو یہ ترامیم ہوئی ہیں یہ سیاستدانوں نے اپنے لیے تو نہیں کی ہے، عوام کے لیے تو نہیں کی ہے. پاکستان کی عدلیہ پہ کاری ضرب. یعنی مروت صاحب، ان ترامیم کے بعد آپ کے خیال میں خان صاحب کی رہائی دور دور تک اب نظر نہیں آ رہی؟ عدلیہ جو ہے مزید سرنگو ہوگی. سپریم کورٹ یعنی ایک عدالت کے اندر دوسری عدالت بنا دی، آپس میں چھپکلش ہوگی. یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے نا. وکلا تحریک دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی تحریک نہیں ہے. وکلا تحریک اگر ہونی تھی تو جو پاکستانیوں کا 2 سال حشر کیا تو وکلا اٹھ جاتے نا. اپنے تحصیلوں میں یہ نہیں اٹھے جہاں یہ جن کے گھروں پہ غیر قانونی چھاپے ہوتے، اگر ان کے ساتھ کڑے ہو جاتے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وکلا تحریک جو ہیں، جب ضرورت تھی پاکستان کو سب سے زیادہ ایسی تحریکوں کی تو سول سوسائٹی بھی ناکام ہوئی. انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں کدھر ہیں؟ کبھی آپ نے سنا یہ جو ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ؟ کوئی آواز؟ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی خاموش ہے. وہی ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے. سول سوسائٹی خاموش، اور عدالتوں نے سب سے زیادہ. یہ دیکھو علیمہ خانم کو جو گرفتار کیا اس کی بہن سمیت، تو آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے نا، بیچاری اپنے بھائی یا پاکستان کے لیڈر کے لیے احتجاج کے لیے نہتے کڑے ہیں. عمر اس کی دیکھیں جناب علی، اب دہشت گردی کا دفعہ ان پہ لاگو کر دیا ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ ہے. تو لہٰذا کیسی عدالتیں ہیں؟ یہ بتائیں کہ یہ جو پریسیڈنٹ اب سیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہوں گے ان کا تقرر اب سے پارلیمانی کمیٹیاں کریں گی، اور پارلیمانی کمیٹی ظاہری بات ہے پارلیمنٹ تو اراکین جو ہیں جدھر راول پنڈی ان کو کہتا ہے ادھر جاتے ہیں. تو راول پنڈی اگر وزیر اعظم کا انتخاب اپنی مرضی سے کرا سکتا تو اس کا مطلب چیف جسٹس بھی اب سے راول پنڈی کا ہی ہوگا. ویسے تاریخی طور پر تو چیف جسٹس ہمیشہ سے راول پنڈی کا رہا ہے. تاریخی یا تاریخی؟ تاریخی. لیکن وہ سینیارٹی بیس پہ خود بتا رہے تھے نا. نہیں، سینیارٹی بیس پہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون بنا. اس سے پہلے تو یہ بھی ڈسپیوٹ پہ رہے نا، متنازع رہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ جس ملک، جس دھرتی پہ انصاف مفقود ہو، لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ہمارا باور جو تھا، ہمارا یقین جو تھا، وہ تھی عدالتیں. اور ان عدالتوں نے عین اسی وقت ہمیں مایوس کیا جب سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ضرورت تھی. یہ بنیادی حقوق کا چیپٹر کیا کہتا ہے؟ 34 دفعہ شہریار افریدی جو ہیں رہا ہوا، گرفتار ہوا. علی محمد خان کی مثال آپ کے سامنے ہے. علی امین کو گرفتار کیا گیا، صوبہ پھرایا گیا، اس کے ٹانگوں کے ناخن کھینچے گئے، اس کے بال کاٹے گئے، اس کے 36 گھنٹے اس کو گردن سے ہاتھ باندھ کے اور گردن کو پاؤں سے باندھ کے سندھ ٹریول کرایا گیا. زین قریشی کی بیگم کو کس انداز میں اٹھایا گیا؟ آپ کو علم بھی ہے کہ بچوں کو مارا جاتا تھا، ان کی ویڈیو لائیو کر کے ان کی ماں کو دکھائی جاتی تھی کہ جی ایم این ایز آپ کو کہیں. یہ جو 11 ایم این ایز، 9 ایم این اے اور 2 سینیٹر جو ان کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ
मेजॉरिटी ये लालच में गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि उनके नाम तश्तज़बाम करें, बता दे कौम को कि ये वो मकरू चेहरे हैं जिन्होंने एन पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा जब इनका पूरे वसूख, पूरे यकीन और इस्तेकामत के साथ खान के साथ खड़ा होने का वक्त था। अच्छा ये बताइएगा कि अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम का जो मामला है, मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, अगर मिलिट्री ट्रायल होता है तो पीटीआई क्या जीएचक्यू के सामने एहतजाज करने जाएगी? हर रोज हम सुनते हैं और कहते हैं कि इतना गिर गए हैं, इतना गिर गए हैं, लेकिन ये जो लॉज है ना, ये गिरावट, ये हर आए दिन के साथ नए रिकॉर्ड बनाती जाती है। तो अब ये आपकी बात पहले तो हम ऐसा करते थे इमरान खान और मिलिट्री ट्रिब्यूनल, लेकिन अब कोई चीज बैद नहीं है, कोई चीज बैद नहीं है। ये जिस जो चाहें, क्योंकि मुतलकुल अनानियत है, सिविल मार्शल लॉ है, कोई बुनियादी हकूक नहीं है। जिन लोगों की तरफ हम देखते थे, 6 जज साहिबान खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेटरबाजियां कर रहे थे और जिन्होंने बचाना था उन हजरत ने एन आईनी तरमीम से चंद दिन पहले रामवार की कि भाई वोट काउंट तस्वुर होगा। अच्छा ये बताइए